السلام علیکم فرینڈز، ورلڈ وائڈ انفارمیشن میں آپ سب کو ویلکم۔ میں ہوں جمال عباسی اور آج جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے نیشنلزم اینڈ نیشن اسٹیٹ۔ بیسیکلی نیشنلزم ہوتا کیا ہے، یہ لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اب دیکھا جائے اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو نیشنلزم 18th سینچری سے پہلے کوئی لفظ نہیں تھا، یہ 18th سینچری کا ہی آئیڈیا تھا اور فرسٹ ٹائم یہ یورپ میں یوز ہوا تھا۔ اب اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو نیشنلزم کا ورڈ نہیں تھا، تو 18th سینچری سے پہلے کیا تھا، اینشینٹ اور میڈیول ٹائم پیریڈ میں on that time there was a concept of empires۔ اس ٹائم امپائر کا کانسیپٹ تھا، نیشنلزم کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور نہ ہی لوگ نیشنلزم کی ڈاکٹرائن کو مانتے تھے اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ جیسے کہ اب وہ کون سے امپائرز تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومن امپائر تھا جو کہ برٹن سے مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا تھا، دین بینزنٹائن امپائر تھا جو ٹرکی سے نارتھ انڈیا تک پھیلا ہوا تھا، دین اسلامک خلافت تھی جو نارتھ افریقہ سے مڈل ایسٹ سے انڈیا تک پھیلا ہوا تھا۔ تو اب اس ٹائم جو تھا وہ آئیڈینٹی آن دا بیسک آف ریلیجن اینڈ رولنگ فیملی، جیسے کہ ہیزبرگ امپائر ہے۔ ہم ایک نیشن سے نہیں پہچانے جاتے تھے، ہم اپنے ریلیجن اور یا رولنگ کلاس ہوتی تھی، رولنگ فیملی ہوتی تھی، ہم اس سے پہچانے جاتے تھے۔ تو اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ہیزبرگ امپائر۔ دین اب جو نیشنلزم ہے، نیشنلزم نیشن سے نکلا ہے، تو نیشنلزم کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیشن کیا ہے۔ تو a nation refer to a group of people۔ نیشن کیا ہے، ایک لوگوں کا گروپ، آپ کہہ لیں ایک گروپ ہے لوگوں کا جس میں سیم لینگویج ہو، ایک ہی زبان کے لوگ ہوں، ان کا کلچر سیم ہو، ہسٹری سیم ہو، ان کی ہیریٹیج سیم ہو، تو وہ کیا ہوگا، ایک نیشن بنے گا۔ وہی بات میں نے یہاں بتا دی نیشن کے لیے۔ نیشن ڈیرائیوڈ ہوا ہے ناسکیا لفظ سے، لیٹن ورڈ ہے نیسکیا، اس سے یہ ڈیرائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے بورن انٹو اے گروپ، اس گروپ کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر پیدا ہونا جن کی لینگویج سیم ہے، ریلیجن سیم ہے، ہسٹری سیم ہے۔ دین اب اس کو ڈفرینشیٹ کریں نیشنلزم تھے۔ نیشنلزم ہوتا ہے اٹیچ، اب وہ جو بندہ ہے اس کی اٹیچمنٹ اس نیشن کے ساتھ جس میں وہ پیدا ہوا ہے، اور اب پیدا ہونے کے بعد اس نیشن کے ساتھ جہاں پہ وہ پیدا ہوا اس کے ساتھ کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اس محب وطنی کو، پیٹریوٹزم کو نیشنلزم ہم کہیں گے۔ تو اب نیشن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، پھر نیشنلزم کی طرف آتے ہیں۔ نیشن ڈیولپ ہوا ٹریڈ کے بعد۔ جب تک ٹریڈ نہیں تھی تو اس ٹائم نیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریڈ ہوتی تھی پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم، مطلب کہ آپ اگر گندم دیتے تھے تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیتے تھے، تو لوگ آپس میں ٹریڈ کرتے تھے۔ جب آپس میں ٹریڈ ہو ایک ہی علاقے کے اندر، ایک گھر کے اندر تو ٹریڈ نہیں ہوتی نا، تو اسی طرح جب ٹریڈ کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تو بھائی ایک جگہ سے سامان شفٹ ہوا دوسری جگہ، بھائی ہم نے گندم چاہیے تو ہم دوسرے علاقے میں سے کچھ منگواتے تھے اور وہ ہمیں اپنے علاقے میں سے جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ان سے لے لیتے تھے۔ تو پہلے ٹریڈ آئی، ٹریڈ کے بعد نیشن کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ اب نیشن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں، ان فیوڈل اور ایزیاٹک ولیج، ایزیاٹک ولیج مطلب پرانے زمانے کے جو گاؤں تھے وہ بہت آئسولیٹ ہوا کرتے تھے، مطلب دور دور گھر ہوتے تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیپٹلسٹ سٹارٹ ہوا، مطلب کہ ٹریڈ سٹارٹ ہوئی، کیپٹلسٹ سٹارٹ ہوا۔ اب نیشن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے اسٹیبل کمیونٹی، نمبر 1۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس کمیونٹی ہوگی تو آپ ٹریڈ کریں گے۔ پھر کامن لینگویج، اب جب کمیونٹی بن گئی تو ان کو بولنے کے لیے ایک زبان چاہیے تھی کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں، تو کامن لینگویج آ گئی۔ اب کامن لینگویج آئی تو کامن ٹیریٹری بن گئی۔ جب ایک ہی زبان بولنے لگے لوگ تو انہوں نے کہا بھائی اب ہم ایک ٹیریٹری بنا لیتے ہیں، اب ہم ایک زبان بولتے ہیں۔
جب ٹیریٹری بن گئی تو اس کے اندر کلچر بھی سیم ڈیولپ ہو گیا, سب کا سیم کلچر ہو گیا, اور جب کلچر ایک ہوا تو اب انہوں نے اپنی اکانومی بھی ایک بنا لی, کرنسی بنا لی. تو اس طرح نیشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. لیکن دیکھا جائے جب کامن ٹیریٹریز بنی تو کانفلکٹ بھی ارائز ہوئے. وہ کیوں؟ دیکھیں, اس کو ایسے سمجھ لیں, ورلڈ وار 1 سے پہلے بارڈر کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو ہر کوئی دوسرے کے ایریے میں انٹر ہو جاتا تھا, باؤنڈریز ڈیفائن نہیں تھی. تو اس طرح ٹیریٹریز جب بنے تو ان پر کانفلکٹ آئے. اب آتے ہیں ہم نیشنلزم کی طرف. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. A feeling that people have being a loyal and extreme patriotism. پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ نیشن جب بن گیا اس کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے ان کا اس نیشن کے ساتھ اٹیچمنٹ, لائلٹی, ایکسٹریم پیٹریوٹزم, اپنے ملک پہ بے حد فخر کرنا, ان ون نیشن مطلب کہ اپنے نیشن پہ, آف دیئر کنٹری. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نیشنلزم. اور دوسری بات یہ کہ باقی تمام ممالک سے زیادہ اپنے نیشن پہ فوکس دینا, یہ سمجھنا کہ باقی سارے نیشن ہم سے کمتر ہیں, ان کو کچھ سمجھنا ہی نہ. اس کی بیسٹ ایگزامپل دیکھی جائے تو اسپین میں ہے. وہاں پہ نیشنلزم کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ مسلمان ممالک میں اذان کا کانسیپٹ ہے, اذان دی جاتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو اسپین میں بھی ان کے کان میں ایک قسم کا اذان ٹائپ کانسیپٹ ہے, بولا جاتا ہے کان کے اندر. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کے کان قریب لایا اور بولتے ہیں کہ وی آر سپیریئر ٹو ادر نیشنز, مطلب کہ ہم اسپینش باقی تمام نیشن سے سپیریئر ہیں. تو دیٹ از نیشنلزم. پھر دوسری ڈیفینیشن دیکھیں, are desired by a large group of people such as people who share same culture. جہاں پہ سیم کلچر ہوگا, ہسٹری سیم ہوگی, لینگویج ایک ہوگی, وہی لوگ اپنا انڈیپینڈنٹ نیشن بنائیں گے. پولیٹیکلی انڈیپینڈنس ہوگی, وہاں پہ آزادی ہوگی, ڈیموکریسی ہوگی, وہاں پہ نیشنلزم کا کانسیپٹ رائز ہوتا ہے. اب نیشنلزم کس ونگ میں آتا ہے؟ دو طرح کے ونگ ہوتے ہیں, رائٹ ونگ فلاسفی اور لیفٹ ونگ فلاسفی. لیفٹ ونگ فلاسفی جو ہے سوشلزم ہے. سوشلزم خود میں ایک آئیڈیالوجی ہے. سوشلزم, کیپٹلزم, امپیریلزم, کالونیلزم, اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن نیشنلزم جو ہے رائٹ ونگ فلاسفی ہے. اکثر پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی فلاسفی ہے, تو نیشنلزم از اے رائٹ ونگ فلاسفی. کیوں؟ اٹ کمبائن پیپل آن دا بیسس آف کامن لینگویج. جو کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری, کلچر, لینگویج سے مل کے بنے گی فلاسفی رائٹ ونگ فلاسفی کہلائے گی, جس کے اندر آئے گا نیشنلزم. سو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سوشلزم اور کیپٹلزم کیا ہے. تھینک یو فار واچنگ.